السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5985۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کی جائے، اضافہ کیا جائے اور عمر میں بھی اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں، اپنے معاشرے کا اگرچہ ہم جائزہ لیں گے تو ہر کوئی معاشی بحران کا شکار ہے، ہر کسی کے گھر میں معاشی تنگی نظر آتی ہے، فائنینشیل پرابلمز، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اچھی جاب ہے، اچھے سیلریز مل رہے ہیں، مگر دل کا سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہے۔ وجہ آپ دیکھیں گے تو دین سے دوری اور رشتہ داروں سے ناقدری، رشتہ داروں کی ناقدری، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا، رشتہ داروں سے دور رہنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر لینا۔ عمر میں برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈیتھ کا جو ریشیو ہے، سب سے زیادہ اکثر نوجوانی کی حالت میں لوگ مر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں گے تو دین سے دوری اور رشتہ داری کے جو تعلقات ہے اس کو ختم کر دینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو کہا گیا کہ عمر میں اضافہ چاہتے ہو، زیادہ لمبی عمر گزارنا چاہتے ہو، یا اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اپنے سیلریز میں برکت چاہتے ہو، تو تمہیں صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ تو نسبی رشتہ دار، ددھیالی رشتہ دار، ننھیالی رشتہ دار یا سسرالی رشتہ دار، ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، ان پر مہربانی کرنا، اچھے تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، ایک دوسروں کے خوشی اور غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ایک دوسروں کی مہمان نوازی کرنا، ایک دوسروں کو ضرورت کے وقت اچھا مشورہ دینا، مصیبت کو دور کرنے میں ایک دوسرے کی سپورٹنگ کرنا، ہر وہ طریقہ جس سے رشتے کو اچھا نبھایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیے جاتے ہیں، یہی صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اب صلہ رحمی جب ہم کریں گے، ایک دوسرے رشتہ دار کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، یعنی تھوڑا ہی کمائیں گے، کم سیلری ہوگی لیکن اس میں برکت ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیں گے آج اچھے سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر کمپنی کے امپلائی ہیں، لاکھوں کماتے ہیں مہینے کے، لیکن ان کے گھر میں، ان کے رزق میں، ان کے سیلری میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رشتہ داری کو ختم کر دیا ہے۔ تو رزق میں برکت چاہتے ہیں، سیلری میں برکت چاہتے ہیں اور سکون قلب چاہتے ہیں، تو رشتہ داری کے تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، ہر کوئی چاہتا ہے کہ لمبی عمر جیے، میری عمر زیادہ ہو، میں زیادہ دن جیوں، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، تو عمر میں اضافہ چاہتے ہیں۔ عمر میں اضافہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم عمر دے گا لیکن نیکی کرنے کی توفیق دے گا، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے گا، اچھے کام زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ کم عمر ہوگی آپ کی لیکن دیکھیں گے آپ خیر کام کرتے ہی جائیں گے۔ کیوں؟ آپ جو ہے رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگرچہ میں اور آپ اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمارے سوسائٹی میں رشتہ داری کو توڑنے کا رواج عام ہو چکا ہے، رشتہ داری قائم نہیں ہے۔
کسی کے گھر میں ان کے خود کے فیملی ممبرس میں جو ہے انبن ہے، بات چیت ختم ہے، گفتگو ختم ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کئی سالوں سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، ساس اور بہو میں انبن ہے، بات چیت بند ہو چکی ہے، ساس جو ہے اولڈ ایج ہوم میں سڑ رہی ہے اور بہو عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے رشتہ داری کے جو حقوق ہونا چاہیے وہ حقوق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی بہن سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر اختلافات ہو جائے تو ان مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم بات چیت کو ہی بند کر لیتے ہیں، ساس بہو میں انبند ہو جائے بات چیت کو بند کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں ہے، ہمارے اندر سپورٹنگ نیچر نہیں ہے۔ بھائی ہسپتال میں ہوتا ہے لیکن دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے دوسرا بھائی جا کے اس کی ہاسپٹل وزٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ رشتہ داری کو ہم نے توڑ دیا ہے، تعلقات کو ہم نے ختم کر دیا، اس لیے آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اگرچہ ہم رشتہ داری کو نبھائیں گے نہیں، رشتہ داری میں دراڑ پیدا ہوتے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اگرچہ ہم اپنے رشتہ دار سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وعید بھی سنائی گئی۔ حدیث میں ہے، ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 255 کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، رشتہ داری کے تعلقات کو توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں اور آپ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہو میرا، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا امتحان لینا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں رشتہ داری کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، کیا میری زندگی میں رشتہ داری کو قائم کر رہا ہوں، کہیں میں اپنے بھائی سے بات چیت تو بند نہیں کر دیا ہوں، کہیں میں اپنے بہن سے بات چیت تو نہیں بند کر دیا ہوں، کہیں میں رشتہ دار سسرالی رشتہ دار سے میری بات چیت کیسی ہے، سسرالی رشتہ داروں سے میرے سلوک کیسا ہے، میرا برتاؤ کیسا ہے، میرا اخلاق ان کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے تعلقات پازیٹیو ہے یا نگیٹیو میں ہیں، ہم ان سے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی بہت ہی اہم ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں، اللہ عمل کو قبول نہیں کرتا اگرچہ ہم رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9883 کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے اعمال جمعرات کی شام اور جمعے کی رات کو اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ میں اور آپ جو ایک ہفتے میں جو بھی عمل کرتے ہیں نا، اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو ختم کرنا، رشتہ داری کو توڑ دینا، رشتہ داری کا جو سپورٹنگ نیچر ہونا چاہیے ان کے ساتھ، ان کو جو ہیلپ کرنا چاہیے، ان کو جو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو جو عزت دینا چاہیے، ان کی جو خاطرداری کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے، وہ ہمارے اندر نہ رہنے کی وجہ سے ایک ہفتہ بھر ہم کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، اللہ کے سامنے جب فرشتے ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رشتہ داری کے حقوق کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ رشتہ داری ہمارے پورے اعمال کی بربادی ہو جاتی ہے۔ رشتہ کو اگر ہم توڑ رہے ہیں، چاہے وہ سسرالی رشتہ ہو، چاہے وہ نسبی رشتہ ہو، چاہے وہ ددیالی رشتہ ہو یا ننیالی رشتہ ہو، رشتہ داری کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارے معاشرے میں اور ہماری نجی زندگی میں، ہمارے ملی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں سکون بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔